مہربانی کے ساتھ جن ماؤں کے بچے ان کے ساتھ آئے ہیں مہربانی کے ساتھ مجھے آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں. سب اپنے ہاتھوں کو باندھیں. جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے اسی طرح اپنے سر کو جھکائیں. اپنے ہاتھوں کو بند کریں. چھوٹے بچے بھی سر. دباؤ اور بے چار کی جس کے نام پر سکھانے والے اور بچانے والے مالک ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کے نام کو دھنیواد کہتے ہیں کہ آپ مبارک خدا ہیں. شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے جو خدا یسین آپ نے ہماری زندگی کو بخش دی اور ہمیں یہ توفیق بخش دی تاکہ ہم آپ کے قدموں میں اور آپ کے فضل کے تخت کے سامنے آ سکیں, آپ کے ذریعے جھک سکیں اور قادر مطلق خداوند آپ کی میٹھی باتوں کو سننے والے اور آپ کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والے بن سکیں. آج اس دن کے لیے اس شام کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. عید فصح آسمان کے خداوند یہ دن آپ نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ آج کی شام ہم آپ کی یاد میں آپ کے ذریعے جمع ہو سکیں اور آج اس دن کو محسوس کر سکیں اور قادر مطلق خداوند پیارے خداوند یسوع آپ کو اپنے دل میں جگہ دینے والے اور آپ کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والے بن سکیں. خدا یسین خاص طور پر آنے والے تمام بیٹیوں بیٹوں کے لیے بھی دعا ہو جو ابھی تک نہیں آئے اب ان سب کے ساتھ ہوں. ان کے دلوں میں اپنی طرف محبت کو ڈال دیجیے تاکہ وہ سب آپ کے ذریعے میں آئیں اور آج کے دن کی اس اہمیت کو جان سکیں اور قادر مطلق خداوند اپنے آپ کو خدا یسین تیار کرنے والے بنے تاکہ وہ نعمتوں و برکات اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کرنے والے بن سکیں. اور آسمان کے خداوند اپنے کلام کے لیے اپنی باتوں کے لیے اپنی سے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو تیار کیجیے تاکہ جو سنجیدگی کے ساتھ کلام کو سننے والے اس کو قبول کرنے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. ہماری جماعت میں کسی انسان کی مرضی نہیں بلکہ خداوند آپ کی مرضی پوری ہو اور آپ شروع سے آخر تک ہماری مدد اور رہنمائی کیجیے اور آپ اپنے وعدے میں سچے خدا ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق آج ہم اپنی پاک عہد میں موجود ہیں. ہم آپ کی موجودگی کے لیے بھی خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس پاسر روشن آپ کے بچے کی دعا کرتے ہیں آپ ان کی دعا کو بھی سن اور ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر یہ دعا مانگتے ہیں تو بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں وسیلہ سے آمین. اسی خدا کے چیزوں میں آپ سب کو خداوند اس مذہب پر خوشی اور سلامتی کا پیغام دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے الفاظ میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے اپنی ادائی اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے. انجیل مقدس میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 26 باب اور اس کی 17 آیت سے لے کر اس کی 19 آیت تک اپنی ہدایت اور رہنمائی کی خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے. کلام مقدس میں جو لکھا ہے اور عید فطر کے پہلے دن شنوزہ نے یسوع کے پاس آ کر کہا تو کیا چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے قصہ کہانی تیار کریں. اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے, میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے یہاں عید فصح کروں گا. اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کی. خدا کی کلام کے پڑھے اور اس کی سجاوٹ پر خدا کی خاص برکت ہو. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. خدا کی وجہ سے آواز سے پہلے ایک بار بچوں سب کے ایک دوست ہے. میں خدا کی سنا جگ کرے گا کلام. میں خدا کی سنا جگ کرے گا کلام. یہ ہو گیا اپنے بندے آنا والوں کا نام.
की सुनागा जग करेगा डरा के ओते अपने बंदे आना औरों का नाम तमा। नसीब पर मेरे अज़ीज़ों और खास तौर पर प्यारे बच्चों, आज का ये शाम जो है ये हमारे लिए खास तौर पर मसीही खानदानों के लिए बड़ी अहम शाम है। और आज की शाम दुख सहने से पहले हमारे मर्जी खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात के मुताबिक बयान किया अपने शागिर्दों से कि मेरी बड़ी आरज़ू है कि दुख सहने से पहले आखिरी फसा जो है वो तुम्हारे साथ मना सकूं। मेरे दोस्तों, मसीह होते हुए हम इस बात से वाकिफ हैं कि आज की रात ही खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का आगाज शुरू हो जाता है। और उस आगाज से पहले हमारे मर्जी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा मनाई, खाना खाया। लेकिन खुदा के कलाम में बयान किया गया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दुख सहने से पहले आखिरी फसा जो है वो तुम्हारे साथ मना सकूं, तो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए तैयार करें, क्या चाहता है? तो कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि शहर में जाओ और फलां शख्स के पास जाकर ये कहना कि उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है। किसका वक्त? मेरा वक्त नजदीक है। मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईंटें फसा करूंगा। इस बात को याद रखें, हमारे खुदावंद ने अपने जब दो शागिर्दों को भेजा, उन्हें इस बात के मुताबिक भी उनसे बयान किया कि जब वो सामने की गांव में जाएंगे तो मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में, और जब हम लूका की इंजील और उसके बाद यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो इन चारों अंजील में इस बात का जिक्र किया गया है। और खुदा के कलाम में बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम सामने के गांव में जाओगे तो एक आदमी तुम्हें मिलेगा और उसके पास क्या होगा? एक पानी का घड़ा होगा। और वो घड़ा जहाँ जो वो शख्स जाएगा उस घर में जाना और उस घर से के मालिक से कहना, उस शख्स से कहना कि उस्ताद कहता है कि मैं जो आखिरी फसा जो है अपने शागिर्दों के साथ तेरे घर में मनाना चाहता हूँ। और वो क्या करेगा? तुम्हें वाला खाना यानी रास्ता दिया हुआ दिखाएगा और वहां तुम क्या करना, तुम उस फसा की तैयारी करना। और कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है कि जैसा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा वैसा ही हुआ। और दुख सहने से पहले वक्त नजदीक था, जैसा शागिर्दों से कहा गया था वैसा जाकर उन्होंने उस शख्स से कहा। उसने क्या किया? वो फौरन वाला खाना जो है उन्हें दिखा दिया ताकि वो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए और फसा जो है वो तैयार कर सके और वो आखिरी शराकत जो है, रफ़ाकत जो है अपने शागिर्दों के साथ मिलकर कर सके। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा जानता था कि शागिर्दों में से कौन मुझे पकड़वाएगा। इसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जानते थे। लेकिन जब हम फसा की बात करते हैं तो यहूदी जब इस फसा को मनाया करते थे तो वो अपने खानदान को लेते थे। खानदान को लेकर एक क्या किया करते थे? बड़ा ज़िबा किया करते थे और मिलकर अपने खानदान के मुताबिक उसे खाया करते थे। अगर खानदान उनका छोटा होता था तो वो अपने पड़ोसी, अपने साथ वाले हमसाये को भी उसमें शामिल कर लेते थे। और फसा का ये असूल होता था कि जब वो बड़ा ज़िबा किया जाता था तो उसे उसी दिन खा लिया जाता था। ये नहीं उसका बाकी हिस्सा सुबह खाया जाए, जहाँ परसों खाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था। जब वो फसा क्या किया जाता थी और कुर्बानी बड़ा ज़िबा किया जाता था तो उसी दिन वो उसे खा लेते थे और अपने खानदान के साथ लेकर वो बैठते थे। लेकिन मेरे से उस बात को याद रखें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खानदान को नहीं लिया, ना अपनी माँ को लिया, ना अपने भाइयों को लिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का खानदान जो है उसके शागिर्द हैं, जो उसका कलाम सुनते हैं, जो उसके रास्तों पर चलते हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं। और कलाम मुक़द्दस में भी बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि आखिरी फसा जो है मैं तुम्हारे साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। इसमें
خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس آخری فصح میں اور خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے پترس سے کہا کہ جب اس نے اس فصح کے متعلق بیان کی تو خدا نے یسوع نے کہا کہ تم پاک ہو لیکن سب پاک نہیں ہے، سب پاک نہیں ہے۔ کیوں خدا نے یسوع نے یہ بات کی تھی؟ کیونکہ خدا نے یسوع جانتے تھے کہ اس میں جو ہے میرا پکڑوانے والا بھی ہے، اور اس کا نام کیا تھا؟ یہوذا اسخریوطی تھا۔ خدا نے یسوع جانتے تھے کہ یہ 12 پاک نہیں ہے، یہ 12 پاک نہیں ہے۔ پترس سے کہا، باقی شگردوں سے کہا، لیکن خدا نے یسوع نے کہا کہ سب پاک نہیں ہے، تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور اس کا نام یہوذا اسخریوطی تھا۔ اور میرے عزیزو، بعدھا خداوند یسوع مسیح اپنی محبت کا بیان کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے لگے تو سب سے پہلا نوالا بھی اسے یہوذا کو دیا گیا۔ یہ محبت ہے، یہ مہمان نوازی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اگر وہ سب سے پہلے آپ کو چیز پیش کرتا ہے تو وہ آپ کا عزیز رکھتا ہے، آپ سے وہ پسند کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی آخری میرے عزیزو اس فصح میں بھی اپنی محبت کو بیان کیا، اور اس شرک کو جس کے اندر ابلیس تھا جو منصوبے باندھ رہا تھا اور بڑی دیر سے وہ اس پلان میں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح پکڑوایا جائے، کس طرح سے سردار کہنوں فقیروں فرشتوں کے حوالے کیا جائے، لیکن ہمارا خداوند پھر بھی اسے پیار کرتا ہے، پھر بھی اسے محبت کرتا ہے، بار بار اسے بتایا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، کلام مقدس میں بیان کیا گیا کہ ہمارے خداوند یسوع نے کہا تو جیسا میرے ہاتھ میں لکھا ہے میرے ساتھ ہونا ہی ہے، لیکن اس شخص پر افسوس۔ اس بات کو یاد رکھیں، شگردوں میں سے جو 12 شگردوں یہوذا اسخریوطی تھا، خدا نے اس پر افسوس بھی کیا اور کہا کہ اس پر افسوس ہے، اور پھر خدا نے کہا اس سے بہتر تھا یہ پیدا نہ ہوتا، یہ پیدا نہ ہوتا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح یہوذا سے بھی محبت کرتے تھے، اور یہوذا جو ہے نا اس ٹیم کا تو جانتی تھا کیا تھا اس کا، بڑی غور سے سنیں سب بات میرے بابی کے ساتھ خدا کے کلام کو۔ اور یہوذا اس ٹیم کا کیا تھا، خزانچی تھا، اس کے پاس تھیلی تھی، اور اس تھیلی میں جو بھی ڈالا جاتا تھا وہ اس میں سے نکال لیا کرتا تھا۔ اور کلام مقدس میں یسوع نے اسے چور بھی کہا کہ یہ کیا ہے، چور ہے، کیونکہ جو کچھ اس تھیلی میں ڈالا جاتا ہے یہ نکال لیتا ہے، لالچی تھا وہ۔ اور لعنت کے میرے سے جو بلبوتے میں اس نے کیا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کا بھی سودا کرے اور اسے بیچ ڈالا۔ اور کلام مقدس کس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہوذا سے اس بات کے متعلق بیان کیا کہ جب خدا یسوع مسیح نے کہا نا کہ مجھے ایک پکڑائے گا، تو سب کہنے لگے کیا یسوع میں ہوں، کیا یسوع میں ہوں، کیا نے کہا؟ جب یہوذا نے کہا تو خدا یسوع مسیح نے اسے کہہ دیا کہ تو نے سچ کہا ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے کہ تو مجھے پکڑوائے گا، لیکن پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ خداوند یسوع میری بات کر رہا ہے، اسے پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ پھر خدا یسوع مسیح نے یہ بھی بات کو بیان کیا کہ جو میرے بات کو میرے ساتھ ہاتھ ڈالتا ہے وہ مجھے پکڑوائے گا۔ ان تمام باتوں کو بڑے نشانات کے ساتھ، بڑے واقعات کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خداوند یسوع نے بار بار یہوذا کو بتایا، لیکن یہوذا کے اندر ابلیس تھا اور وہ خدا سے دور تھا، وہ فوراً وہ پلان بنا رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو میں پکڑوا دوں۔ لیکن میرے سے جو کلام مقدس میں جب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں بیان کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس کے بعد میرے دکھوں کا وقت شروع ہو جائے گا، سردار اہم فقیر جو ہیں مجھے پکڑ لیں گے۔ اور کلام مقدس میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ آج کے دن جب خداوند یسوع مسیح نے آخری فصح جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی تو پھر اس نے پیالہ لیا، اپنے شاگردوں کو کہا پیو یہ میرا خون ہے، روٹی لی توڑی اور اس نے کہا کہ کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے آج کے دن ہی کہا تھا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو، ایسا ہی کیا کرو میری یادگاری میں۔ آپس کے الفاظ جب بھی تم جمع ہو ایسا ہی کیا کرو۔ جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے چھٹے باب میں تو کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور پیتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو میرا گوشت کھاتا اور پیتا نہیں اس میں زندگی نہیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اسے آخری دن زندہ کروں گا۔ اتنا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں کے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کہ جو میرا بدن کھاتا ہے پیتا ہے وہ مجھ پہ قائم رہتا ہے، جو میرا بدن خون اور گوشت پیتا اور کھاتا ہے وہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں پاک شراکت میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں، اپنے تمام ماننے والے اپنے بیٹوں اور بیٹوں سے کیے۔ اور میرے عزیزو
جب آج کے دن خدا کے کلام کے مطابق کہ جب خدا یسوع مسیح نے آخری فسح جو اپنے شگردوں کے ساتھ منائی اور ایک اور بڑا بھی کام کیا خدا یسوع نے آج کہ لوگ اگر شگرد اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے، اس بات سے ان کی بحث ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں بڑا ہوں. لیکن خدا یسوع مسیح نے آج انہیں نمونہ دیا، انہیں بتایا کہ بڑا کون ہے، کون بڑا ہونا چاہتا ہے اور کس طرح بڑا انسان بنتا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح کو وہ استاد کہتے تھے، خداوند کہہ کے پکارتے تھے، کیونکہ بڑا ان میں سے خداوند یسوع تھا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے آج کے دن ان کے سامنے اور اپنے شگردوں کے یاد ہوئے اور ہوئے پٹکا لیا، اپنی کمر سے باندھا، ایک برتن میں پانی لیا اور پانی سے ان کے پاؤں دھونا شروع کیے اور پھر اس کپڑے سے ان کے پاؤں پوچھنا شروع کیے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دیا، انہیں کہا کہ اگر تم آسمان کے بادشاہ کے بڑے بننا چاہتے ہو تو چھوٹے بنو، خدمت کرو. جو بڑا گھر کا سربراہ ہے وہ چھوٹوں کی خدمت کرے. خداوند یسوع مسیح اسکرین کے سربراہ تھے، 12 شگرد تھے اور 12 شگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح تھے، ان میں سے بڑے خداوند یسوع مسیح تھے. لیکن کیا کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم مجھے استاد بھی کہتے ہو، خداوند بھی کہتے ہو. اور لیکن خداوند نے یسوع نے خود کپڑا لے کر برتن میں پانی لے کر اپنے شگردوں کے پاؤں دھونا شروع کی. خدمت کی بات کی. اس بات کو یاد رکھیں، آج کل لوگ جو خدمت کروانے کی بات کرتے ہیں، خدمت کرنے کی بات نہیں کرتے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کرتے جائیں. بہت سارے خاتم بھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ہماری خدمت کریں، ہم خدمت نہ کریں. لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے خدا نے بہت بڑا ہمیں نمونہ دیا اور اس نے کیا کیا کہ خود استاد ہوتے ہوئے، خداوند ہوتے ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کپڑا لیا، برتن میں پانی لیا اور اپنے شگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیے، تاکہ انہیں بتایا اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو تو اس طرح بڑا جو ہے دوسروں کی خدمت کرے تاکہ وہ بڑا کیا جائے. اس لیے ہم ان تمام باتوں کو آج کے دن یاد کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اس روئے زمین پر جب وہ تھا اس نے ایسی محبت اپنے لوگوں کے ساتھ کی، ایسا پیار اپنے ستانے والوں کے ساتھ کیا، ایسا پیار اپنے پکڑانے والوں کے ساتھ کیا، ایسا پیار ان سے کیا جو منصوبہ باندھ رہے تھے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا جائے. اور میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے خدا نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے، ہمارے خدا نے ہمیں خدمت کا پیغام دیا ہے، خدمت کرنے کا پیغام دیا ہے. ہمارے خدا نے ہمیں چھوٹا بننے کے متعلق کہا ہے کہ ہم چھوٹا بنیں. جو بڑا بنتا ہے خدا اسے کبھی پسند نہیں کرتا. جو جھک جاتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے. خدا اسے برکت دیتا ہے، خدا اسے آسمان کی بادشاہی میں بڑا کر دیتا ہے. اس لیے آج کے دن کو ہم اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہمارے خدا نے آج کے دن بہت سی نصیحت کی باتیں، تربیت کی باتیں اور بڑا بننے کی باتیں خدا نے اپنے شگردوں کے ساتھ مل کر کی. اور میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بیان کیا گیا کہ جب خدا یسوع مسیح نے آج کے دن اپنے شگردوں کے پاؤں بھی دھوئے، آج کے دن کی شام خدا یسوع مسیح نے آخری آخری فسح بھی اپنے شگردوں کے ساتھ منائی. اور آج کے دن خداوند آج کی شام خدا یسوع نے یہ بھی کہا کہ میری یادگار میں ایسا ہی کیا کرو. اور پھر کلام مقدس میں بیان کیا گیا کہ آج کی رات خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جاتے ہیں، اپنے شگردوں کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعا کرو. لیکن شگرد ایسا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. خدا یسوع نے آج کی رات دعا کے متعلق کہا، دعا پر زور دیا کہ اگر تم ہر ایک آزمائش سے بچنا چاہتے ہو تو دعا کرو، کیونکہ ہماری زندگی میں دعا کی بڑی کمی ہے. لیکن خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے کہ جب گتسمنی باغ سے جانے سے پہلے جب خدا یسوع دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں پہاڑ پر، تو اپنے شگردوں سے کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا، دعا کرنا، آزمائش میں نہ پڑنا. ایک دفعہ دعا کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو شگرد سوتے ہوتے ہیں. دوسری دفعہ جاتے ہیں دعا کرنے، واپس آتے ہیں تو شگرد سوتے ہوتے ہیں. تیسری دفعہ جاتے ہیں اور شگرد پھر بھی سوتے ہیں. اور خدا یسوع نے آج کی رات ہی ہم دیکھتے ہیں جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بند کرتا ہوتا ہے، خون کی بوندیں بند کرتا ہوتا ہے. اور آج ہی کی رات خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا جاتا ہے. اور پکڑواتا کون ہے؟ خدا ہی پکڑواتا ہے. کتنی رفاقت اس کی یسوع کے ساتھ. بہرحال جب خدا نے یسوع سے محبت کا متعلق بتایا، پہلے ہی اسے بتا دیا کہ تو ایسا کرے گا، تو ہی ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکا. اور آخر آج کی رات اس نے خداوند یسوع کو پکڑوا ہی دیا. جب وہ پکڑوانے آتا تو کیا کرتا ہے یسوع؟
کیا لیتا ہے؟ ملتا ہے، ملتا ہے یسوع کو، ڈھونڈتا ہے آ کر غصہ لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ جس کے اندر اس کی شرارت ہے. اس نے ایک نشان میں دیا تھا وہ سردار کہنوں کو، جس کا میں کیا لوں گا جا کر غصہ لوں گا، جس سے میں ملوں گا وہی یسوع ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اور وہ آتا ہے یسوع کا غصہ لیتا ہے، لیکن خداوند یسوع غلام کی محبت کو جان لیتا ہے. ہمارے خدا نے جان لیا اور خدا یسوع سے کہا میاں جو تو کام کرنے کے لیے آیا نا وہ کر، جس کام کے لیے تو آیا ہے، جس کام کے لیے تو نے میرا بھروسہ لیا ہے، جس کام کے لیے تو مجھے ملا ہے وہ کام کر. اور اس نے اسی وقت سردار کہن جو ہے فقیر فریسی غلام یسوع کو اپنے قبضے لے لیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. آج کی رات ایک اور بہت بڑا کام ہوا تھا، پتہ ہے کسی کو؟ ان سردار کہنوں کے ایک سپاہی کا کان بھی اترا تھا، کان بھی اتر گیا تھا. کمیان جیسے سنتوار 40 مارچ کے کان جو ہے اترتا ہے. یہ بڑا کام جس نے کیا. اور آج کی رات خدا نے اس نے پھر محبت کا پیغام دیا، جنگ کا نہیں، صلح کا پیغام دیا. اور اپنے شروع سے کہا کہ اپنی تلوار کو اپنے میان میں رکھ. اور اس کا کان پکڑا اور پھر اس کے کان کے ساتھ لگایا تو اس کا کان چھڑ گیا، پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا. حیران ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آج کی رات خدا یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو وہ 12 تمن فرشتوں کے ابھی وہ بھیج دے گا، ہزاروں فرشتے آ جائیں گے، لاکھوں فرشتے ابھی میرے کہنے پر باپ سے میں درخواست کروں گا تو وہ موجود ہو جائیں گے. کہ کوئی بھی خداوند یسوع کو ہاتھ لگا نہیں سکتا. لیکن یہ سب ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے دکھوں کی برداشت نہیں، ہمارے لیے تمام یہ جو ظلم جو ستم خدا یسوع پر کیے گیا ہے وہ سب ہماری بہتری کے لیے، ہماری نجات کے لیے ہے. اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم رفاقت کو قائم رکھیں. ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں رفاقت کے متعلق، محبت کے متعلق بیان کیا ہے تاکہ ہم آپس میں رفاقت کر سکیں، بیٹھ کر ہم شراکت کر سکیں اور اپنے خدا کی شکر گزاری بھی کر سکیں. اور جیسا خدا ہم سے رفاقت محبت کو چاہتا ہے ویسی رفاقت محبت ہم اپنے خدا سے کرنے والے بنیں. اور آج کے دن جیسا خدا نے یسوع نے کیا، اپنے آپ کو چھوٹے بنائیں، عاجز بنائیں. اگر بڑے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹے بنائیں تو ہم بڑے کیے جائیں گے. اور دوسروں کی خدمت کریں گے تو خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں گے. اور خدا کے گوشت اور خون میں لائق طور پر ہم شریک ہونے والے بنیں تاکہ ہم اپنے خدا سے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے بنیں اور خدا کے کلام کے مطابق آخری دن پھر ہمارا خدا ہمیں زندہ کر سکے. آمین. میرے سے جو ہمارے باپ کا جو ہے وہ پہنچنے والا ہے تو لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بچتی خطاؤں کو معاف کریں. تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ ہے ایسا؟ سوائے خداوند کے سب نے گناہ کیا. کوئی بیٹی نہیں کہہ سکتی، کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، میں نے کبھی تو غلطی نہیں کی. ہم گناہ گار ہیں اور ہمارے خدا نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. پھر ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ دوسروں کو معاف کرو تو تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں گے. اگر تم کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، کسی کی خطا کو معاف نہیں کرتے تو تمہاری بھی قصور معاف نہ کیے جائیں. ہمیں معاف کرنا چاہیے. ہمارے خدا نے ہمیں معافی کا درس دیا ہے، معافی کا پیغام ہمارے خدا نے ہمیں دیا ہے. اس روئے زمین پر کسی کو معاف کرنا یا قبول کرنا بڑا مشکل ہے. انسان نہ تو جلدی کسی کو قبول کرتا ہے نہ کسی کو جلدی دل سے معاف کرتا ہے. ہمارے مسیح نے دل سے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا. اقرار اس بات کا کیا اپنے باپ سے کہ باپ ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو دوسروں کی قصور کو معاف کریں تاکہ خدا بھی آپ کی قصور آپ کو معاف کر سکے. ہم شکور اجازت کی لگائیں گے. فضل علیہ مل کے گائیں گے. شکور رکھیے گا. فضل علیہ میرا بہت مناسب فضل علیہ بخش گناہ سب میں مانگو فضل رحم کر تو ہے اتنے میرے مانگو فضل رحم کر تو ہے اتنے میرے فضل علیہ
दुआ में शरीक हो। और एक आवाज के साथ बुलंद आवाज के साथ हम खुदा की इस दुआ में शरीक हो। जैसा खुदा है बच्चों ने ध्यान दो। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में जो जिंदा खुदा का बेटा है, तुम्हारे गुनाह माफ किए गए हैं और मुर्दों में से जीतने वाले का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। जिस प्यार से मोहब्बत से खुदावन रहम करने वाले तरस करने वाले बचाने वाले मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें बार-बार वक्त और मौका बख्शते हैं ताकि हम आपको जाने, हम आपको जाने, हम अपनी गलतियों और अपने गुनाहों का इकरार कर सकें ताकि हम हमारी तमाम बशरी गुनाहों को माफ भी कर सकें। और आसमान के खुदा अपने बच्चों को लायक तौर पर इस लायक बनाएं ताकि लायक तौर पर आपके दोष हुकूम में शरीक हो और आपकी याद में ऐसा ही कर सकें और आज के दिन की वो तमाम बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल करने वाले बन सकें। उसी यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की बेइज्जत क्या है, दबाव और बेकार की जिसके नाम में मैं बादशाह की रोटियां मैं की तकदीस करता हूँ। इन पर यीशु की एक बात चढ़ाई गई, अपनी कुर्बानी को रखता हूँ। खुदा ने रोटी दी और मैंने शुक्र किया और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। ये नया तेल मेरा खून है जो तेरे गुनाहों की माफी के लिए दिया गया। खाओ और पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। जब तक तुम रोटी खाते और ये मैं पीते हो तो खुदा की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। आमीन। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू ये मेरी कि फसा में आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा। कल जो भी था होना वो आज मैं बताऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा
وہ مول جا کے لے گا تم میں سے ایک مجھ کو دھوکہ ضرور دے گا غیروں سے راز میرا وہ مول جا کے لے گا یہ ضرور ہی تھا ہونا کہ صلیب میں اٹھاؤں یہ ضرور ہی تھا ہونا کہ صلیب میں اٹھاؤں تھی آرزو یہ میری کہ فسا میں آج کھاؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں
دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں، تھی آرزو یہ میری کہ فسا میں آج کھاؤں، دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں۔ پھر نہ کبھی پیوں گا میں انگور کا یہ شیرہ، اپنے دلوں میں رکھنا میری یاد کا ذخیرہ، پھر نہ کبھی پیوں گا میں انگور کا یہ شیرہ، دلوں میں رکھنا میری یاد کا ذخیرہ، کل جو بھی تھا ہونا وہ آج میں بتاؤں، دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں۔ میرے خون اور بدن کو آپس میں مل کے کھانا، میرے خون کا یہ وعدہ تم دل سے نہ بھلانا،